کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت بجٹ پیش کرنے میں ناکام ہو گئی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کیوں نہیں آئے؟ اپوزیشن کا اعتراض۔ اسپیکر نے ایوان میں گرما گرمی کے بعد اجلاس آج دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا۔ رولنگ دی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب ایوان میں پیش ہوں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت بجٹ پیش کرنے میں ناکام ہو گئی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کیوں نہیں آئے؟ اپوزیشن کا اعتراض۔ اسپیکر نے ایوان میں گرما گرمی کے بعد اجلاس آج دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا۔ رولنگ دی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب ایوان میں پیش ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار حکومت بجٹ پیش کرنے میں ناکام ہو گئی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کیوں نہیں آئے؟ اپوزیشن کا اعتراض۔ اسپیکر نے ایوان میں گرما گرمی کے بعد اجلاس آج دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا۔ رولنگ دی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب ایوان میں پیش ہوں۔ آگے بڑھ اور آپ کو بتایا پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 6 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اپوزیشن نے حکومت سے اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 2 بجے شروع ہونا تھا، تاہم بجٹ اجلاس سے پہلے ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کارکنوں کے گھروں پر چھاپے اور مقدمات پر آئی جی اور چیف سیکرٹری کو اسمبلی طلب کیا جائے، وہ اپنے اس اقدام پر معافی مانگیں۔ اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اپوزیشن اراکین کے مطالبے کی حمایت کی۔ حکومتی اراکین ملک احمد خان اور خلیل طاہر سندھو کی میاں اسلم اقبال کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ بعد ازاں حکومتی اراکین نے اپوزیشن کے مطالبے کو وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھا، تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب نے مذاکراتی کمیٹی بیٹھی لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ مذاکرات کے دوران حکومت نے اپوزیشن کو مقدمات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنانے کی پیشکش کی۔ طویل مذاکرات کے بعد ڈیڈ لاک ختم ہوا اور طے پایا کہ حکومت اپوزیشن پر قائم مقدمات کو واپس لے گی۔ آج اسی پر مذاکرات ہوتے رہے اور بالآخر یہ طے پایا کہ حکومت وہ مقدمات واپس لے گی، اور اس کے لیے جو ہمارا ایک آپس میں ایک معاملہ جس پر کنسنسس ہوا، اس کنسنسس کے نتیجے میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کمیٹی اس بات کو مانیٹر کرے گی کہ مقدمات جو ہیں وہ کتنے جلد از جلد واپس ہو سکتے ہیں۔ رواں سیشن کے دوران ہی یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ آگے بڑھ اور آپ کو بتائیں پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں بڑی خوشخبری ہے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مجموعی طور پر 30% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پینشنرز کی پینشن بھی 15% بڑھا دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال 2022 اور 23 کے بجٹ میں پنجاب کے سرکاری ملازمین کو 15% اضافی تنخواہ کے ساتھ ساتھ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت سرکاری ملازمین کو اسپیشل الاؤنس کے نام کے ساتھ ڈسپیرٹی الاؤنس دے گی۔ ڈسپیرٹی الاؤنس صرف مخصوص سرکاری محکموں کے گریڈ 1 سے لے کر 19 تک کے افسران اور ملازمین کو ہی ملے گا۔ دوسری جانب بات کریں تو پنجاب حکومت نے سابق دور حکومت میں ٹیکس وصولیوں پر دیا گیا 50 ارب روپے کا ریلیف واپس لے لیا۔ نئے مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کے ہدف میں 59 ارب روپے کے اضافے کی سفارشات سے عوام پر مزید بوجھ پڑے گا۔ نئے مالی سال میں ٹیکس کی مد میں وصولیوں کا ہدف رواں مالی سال کی نسبت 24% اضافے کے ساتھ 500 ارب روپے تک مختص کرنے کی سفارشات ہیں۔ محصولات کی مد میں 500 ارب کا ہدف مقرر کرنے کی سفارش ہے۔ صوبائی ٹیکس کی مد میں 337 ارب، غیر صوبائی محاصل کی مد میں 163.5 ارب کا ٹیکس ہدف کی تجویز ہے۔ خبر شامل کریں رنگپور میں مہنگائی کا جن آپے سے باہر ہو گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، گھی کی قیمت 45 روپے اضافے سے 600 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ دیگر اشیاء ضروری کی قیمتوں میں بھی 30 سے 40 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ رنگپور میں دال چنا 180 سے 200 روپے کلو، جبکہ سفید چنا 280 روپے کلو سے بڑھ کر 350 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ چائے 235 سے 258 اور چاول 180 سے بڑھ کر 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی سے شہری سخت پریشان ہیں۔ روہیلا والا میں مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ مختلف برانڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں مزید 60 روپے کا اضافہ، چاول، دالیں، انڈے، صرف کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ دہاڑی دار طبقے کے لیے مشکلات بڑھ گئیں، مہنگائی کے وار تھم نہ سکے۔ روہیلا والا میں گھی، آئل، چاول، انڈے، دالیں، صرف کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ گھی اور آئل کی قیمتوں میں 60 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ فی کلو گھی 510 سے بڑھ کر 570 روپے، جبکہ لیٹر آئل 580 روپے کا ہو گیا۔ چاول 220 سے 260 روپے فی کلو اور انڈا 5 روپے مہنگا ہو کر 15 روپے کا ہو گیا۔ صرف 40 روپے فی کلو، دالیں 20 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میاں والی کی تحصیل پپلا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گزشتہ 5 روز سے چینی، گھی اور آٹا نایاب ہو گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں یوٹیلیٹی سٹور پر چینی، گھی اور آٹے کی قلت، دور دراز سے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سابقہ اور موجودہ حکومت میں مسائل جوں کے تو ہیں۔ 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں، یہاں سے گھی بھی نہیں مل رہا اور آٹا بھی نہیں مل رہا۔ ہم یہاں سے 8 کلومیٹر دور آئے ہیں۔ میں بھی گھی اور آٹا خریدنے کے لیے آیا تھا، لیکن 5-6 من سے کرا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت غریبوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے، متعدد چکر لگا چکے ہیں لیکن چینی نہیں ملی۔ 3 روز سے آٹے کے لیے آ رہے ہیں مگر دستیاب نہیں ہے۔ عام مارکیٹ سے مہنگا گھی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جی اسی طرح ہی ہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہا، نہ کوئی چیز مل رہی ہے بازار سے سستی، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہو جا رہی ہے۔ گھر کے لیے آٹا اور چینی نہیں مل رہا، اس کے علاوہ اور میں کیا کہوں۔ حکومت سے گزارش ہے کہ عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر یوٹیلیٹی سٹور پر گھی، چینی اور آٹے کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مشن۔ ڈپٹی کمشنر بھکر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی نے جلد سٹی ایریا میں فیئر پرائس شاپ قائم کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ ڈپٹی کمشنر بھکر والا ذوالفقار احمد بھون کی صدارت میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اے ڈی سی آر عباس رضا نامسر تاجران نے بھرپور شرکت کی۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے پر بات چیت کی گئی۔ ڈی سی ذوالفقار احمد کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر عوام کو اشیاء خورونوش میں ریلیف کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ حکومتی احکامات نظر انداز کرنے والا کھاد ڈیلر پکڑا گیا۔ میاں والی میں ریکارڈ کی عدم فراہمی پر کھاد ڈیلر پر ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت طارق نیازی کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ نواحی علاقے وا بچھڑا کا رہائشی فتح خان نامی ڈیلر حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ ڈیلر کے مطابق فیکٹری سے انہیں کھاد نہیں ملی۔ فیکٹری مینیجر نے 1200 بیگ کھاد دینے کی تصدیق کی۔ محکمہ زراعت نے چھاپہ مارا تو ڈیلر کی دکان پر 1 بیگ بھی کھاد دستیاب نہ تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ میاں والی کی تحصیل پپلا میں زیر تعمیر روڈ شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی۔ سڑکوں پر اڑتی دھول سے راہگیروں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ پپلا میں زیر تعمیر سڑکیں شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئیں۔ سڑکوں پر اڑتی دھول سے راہگیروں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رضوان اشرف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے سے چھڑکاؤ نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ ایکسین ہائی وے کو فوری نوٹس لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹھیکیدار اب چھڑکاؤ میں ناغہ نہیں کریں گے۔ ہمیں کچھ دنوں سے شکایات موصول ہوئی ہیں کہ ٹھیکیدار چھڑکاؤ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے اور مٹی بہت زیادہ اس میں ڈسٹ وغیرہ اڑتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میں نے ابھی ہدایات دے دی ہیں ایس ڈی ہائی وے کو، اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ کو، جن کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہ انشور کریں کہ ٹھیکیدار جو ہے وہ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں، 2-3 ٹائم کریں، تاکہ جو ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رضوان اشرف کا کہنا تھا کہ چھڑکاؤ نہ کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ دوسری جانب ہارون آباد کی سب تحصیل فقیر والی میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا خالی برتن اٹھا کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے متعلقہ حکام سے پانی کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ فقیر والی اور گرد و نواح میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے۔ پانی نہ ملنے پر اہل علاقہ خواتین، بزرگوں اور بچوں نے خالی برتن اٹھا کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں پانی نہ ملنے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بااثر افراد نے انتظامیہ کی ملی بھگت سے پانی کی مین پائپ لائن میں کنیکشن لگوا رکھے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا آبائی گاؤں بارتھی کے عوام کو صحت کی سہولیت فراہم کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ کروڑوں کی لاگت سے مکمل ہونے والے بھارتی ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ صحت کی سہولیات نہ ملنے پر قبائلی لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے عہدے سے ہٹنے کے بعد بھارتی ہسپتال ویران ہو گیا۔ ہسپتال کا بیشتر سٹاف واپس بلا لیا گیا۔ ہسپتال میں سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ نئی عمارت میں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامات نہیں کیے گئے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملتان ڈسٹرکٹ کورٹ میں منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو سزا ہو گئی۔
अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम मुमताज हुसैन को जुर्म साबित होने पर 12.5 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्तान की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम मुमताज हुसैन को 60,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुलजिम को मजीद 9 माह की सजा भुगतना पड़ेगी। मुलजिम से गुज़श्ता साल मुमताज़ाबाद पुलिस ने 10 किलोग्राम चरस बरामद की थी। दूसरी जानिब डीजी खान में खातून का सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बनाकर फ्रॉड। खातून ने दोस्त को शादी का झांसा देकर 46 लाख रुपए हथिया लिए। FIA ने खातून और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शाह सदर दीन डेरा गाजी खान के रिहायशी मुख्तार हुसैन ने FIA हुकाम को दरख्वास्त दी कि शगुफ्ता इजाज ने फेसबुक अकाउंट के जरिए इससे दोस्ती की। शगुफ्ता इजाज ने इसे शादी का झांसा दिया और मुख्तलिफ औकात में इससे 46 लाख रुपए हासिल किए, मगर अब इसने शादी से इनकार कर दिया और इसके साथ राब्ता भी खत्म कर दिया है। कोट मिठन बस्ती वंग में अफसोसनाक वाकया, भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन गया। भाइयों और भतीजों ने मिलकर गरीब मेहनत कश भाई की मुबैना बीबी को अगवा कर लिया। शहरी ने बाजियाबी के लिए पुलिस से मदद की अपील कर दी। सच कहते हैं जब खून सफ़ेद हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसा ही वाकया कोट मिठन बस्ती वंग में पेश आया, जहां गुज़श्ता 3 माह कबल बाअसर भाइयों और भतीजों ने मिलकर भाई अब्दुल जब्बार की बीवी को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। शहरी ने भाइयों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उसके भाई उसे कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। शक है कि उसकी बीवी को संधलानी बिरादरी में फरोख्त किया गया है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर मेंबर और साबिक सदर चौधरी मोहम्मद शफीक एडवोकेट की वफात पर वकला बरादरी की हड़ताल। वकला ने सोग मनाते हुए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में अर्जेंट केसेस के बाद हड़ताल की। ये रिपोर्ट देखें। मुल्तान में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी मोहम्मद शफीक एडवोकेट की वफात पर वकला बरादरी की हड़ताल। सीनियर कानूनदान की वफात पर सोग में हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार में अर्जेंट मुकदमात के बाद हड़ताल की गई। बार ओहदेदारान के नोटिफिकेशन पर वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। चौधरी शफीक साहब हमारे बड़े मोहसिन उस्ताज़ा में थे, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीनियर थे। उनकी वफात पे आज अर्जेंट हैबियस और बेल्स के बाद स्ट्राइक थी हाई कोर्ट में और नीचे डिस्ट्रिक्ट बार में भी स्ट्राइक है। वो साबका प्रेसिडेंट भी थे। वकला का इजहार अफसोस करते हुए कहना था कि चौधरी मोहम्मद शफीक वकला के उस्ताद थे, उनकी वफात पर दिली दुख हुआ है। चौधरी शफीक था, जैसे ही उनका नाम है वो वैसे इंसान थे, शफीक इंसान थे और हमारे लीगल प्रोफेशन में उनका एक नाम था। उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और वो हमारे सदर भी रहे हैं। तो उनकी तकरीबन कचहरी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और उनकी जो वफात पे आज सारे ही वकला जो है वो गम में हैं। वकला का कहना था कि चौधरी मोहम्मद शफीक एडवोकेट के बुरसा के गम में बराबर के शरीक हैं। इस मौके पर वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट में मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ से आम की दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। आम की चुनाई करने वाले मजदूर और किसान महंगाई की शरह बढ़ने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अमसाल आम की पैदावार 40 से 50% कम हुई। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आम की चुनाई का अमल शुरू हो गया। मुजफ्फरगढ़ से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में आम एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मगर अमसाल आम की चुनाई करने वाले मजदूर खासे परेशान दिखाई दिए। मजदूरों का कहना है कि गुज़िश्ता साल उजरत 600 रुपए थी, मगर इस साल 500 रुपए दी जा रही है। पहले फसल 100% होती थी, इस बार 50% है। कोई मजदूरी की हकदारी भी नहीं है। पहले 500 मिलता था, इस बार 250 भी नहीं देते क्योंकि फसल है नहीं इतनी। नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी होता था फसल को फल मोटा होता था, इस बार इतना फल है, फल भी नहीं है भाई। किसानों का कहना था कि बारिशें ना होने और जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ने के बाइस आम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जबकि आम की पैदावार कम से कम 40 से 50% कम हुई है। आम पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली पेटी की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई से शदीद मुश्किलात का सामना है। आम भी इस बार बहुत ही कम है पहले की निस्बत। पहले बहुत ज़्यादा होता था, इस बार बारिशें भी नहीं आई, नहर में पानी भी ना था, इसी वजह से पैदावार बहुत कम है। आम की पैदावार अगे को काफ़ी घट है, दफ़ा तो बीमारी भी बहुत ज़्यादा लगी है। धुप्पा तेज़ आन गर्मी की वजह तो नहर पानी कोई ना आई, बस ई वजह तो फसला बहुत घाट है ना बजा। आम की पैदावार से न सिर्फ किसान परेशान है बल्कि आम शहरी भी इस परेशानी से दो चार हैं कि इन्हें अब आम महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।